ساڈے وچوں بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے نماز بڑی ادا کرتے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ویسے صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنے، لیکن جڑی کم فرض ہے، ایک بندہ مثلا نماز فرض ہے، 2 رکعت صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھنا فرض ہے، ایک بندہ صبح دی نماز نہیں ادا کرتا، فرض نہیں پڑھتا تے نوافل پڑھتا رہے تو کیا او فرض ادا ہو؟ ویسے نہیں ہونا، فرض علیحدہ ادا کرنا ہے، اگر توفیق ملے تو پھر نفلاں ادا کر دیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دا ادا کرنا مسلمانوں ہوتے جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دی نعمت دیتی، جہدے گھر وچ سونا چاندی موجود ہے، جہدے گھر وچ اضافی پیسے موجود نے، اللہ کریم نے اس اضافی مال دے اوتے زکوٰۃ فرض فرمائی، اور وہ کتنی زکوٰۃ؟ 40واں حصہ۔ میں اکثر تھوڑا سمجھانا رہنا کہ مثلا اللہ کریم نے 1 لاکھ عطا فرمایا ہے، سارے دا ایمان ہے کہ رزق اللہ دیندا ہے نا؟ رزق کون دیندا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس نے سانو 1 لاکھ مثال دے طور پہ عطا فرمایا، تے اسے رب سانو فرمایا میں جس لاکھ دیتا ہے نا، میں حکم دیندا پیا کہ ادھے وچوں 2500 میرے نام تے دے دے۔ وہ میں رب حکم دیندا پیا، جس میں تھن دیتا 1 لاکھ روپیہ، میں حکم دے رہا کہ 2500 روپیہ میرے نام دے اوتے تسی خرچ کرنا۔ اور پھر زکوٰۃ دا مفہوم ہی اگر بھی سمجھ لوے، حضور نبی علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دا معنی ہوندا ہے پاک کرنا۔ جس ویلے بندہ زکوٰۃ دیندا ہے نا، او دا مال بھی پاک ہو ویندا ہے تے او دا دل بھی پاک ہو ویندا ہے، اسے واسطے اس نوں زکوٰۃ آکھیا ویندا ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے فرمایا ہے کسی چیز دا ود وینا، کسی چیز دے اندر اضافہ ہو وینا۔ جس ویلے بندہ زکوٰۃ ادا کردا ہے نا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، میرا رب دے رزق وچ برکت عطا فرما دے۔ جڑے دوست زکوٰۃ ادا کردے انہاں کول تسی پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے رزق وچ اضافہ فرمایا یا کمی فرمائی؟ ظاہراً تسی مثلا عشر کر دیو، 100 بوری وچوں 10 بوری تسی کم کر دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جڑی 90 بوری پیچھے رہ گئی ہے نا، اودے وچ اتنی برکت پیدا فرمانے کہ وہ 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئے، اللہ اضافہ فرما دیندا ہے۔ اس واسطے اس کو زکوٰۃ آکھیا جاندہ ہے، اور اے فرض ہے۔ نمازی نماز پڑھ دن مسلمان لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بعض لوگ آکھے اسی نماز پڑھ سوں لیکن زکوٰۃ نہ ادا کر سوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جڑے لوگ زکوٰۃ نہ ادا کر سن میں انہاں دے خلاف جہاد کر سا، میں انہاں دے نال جنگ کر سا، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ دوئے ایک ہی حکم نے رب کریم دے، جس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تھی میں اودے نال جہاد کر سا۔ تو اتنا اہم ترین فریضہ ہے، اور قرآن کریم دے اندر کئی مقامات دوتے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے دا حکم دیتا گیا ہے۔ اور قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے جس مال دی زکوٰۃ نہ دیتی جاوے نا، انہوں عربی زبان وچ کنز آکھیا ویدا ہے، خزانہ جدا مان ہوندا ہے، کنز۔ قرآن نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، او لوگ جڑے سونے چاندی دی زکوٰۃ نہیں ادا کردے، جمع کر کے رکھ دیں، قرآن نے فرمایا قیامت والے دہاڑے دوزخ دی اگ وچ اس سونے اور چاندی نو گرم کر کے
بندے نو ڈنب دیتے ویسے، قرآن نے فرمایا وہ چہرے تے ڈنب دیتے ویسے، وہ پہلوؤں تے ڈنب دیتے ویسے، وہ کانڈ تے ڈنب دیتے ویسے۔ اور ایک ساری دنیا دی اگ ہے نا، یہ بھی بڑی گرم ہے، جلا دے دی انسان نو، اور دوزخ دی اگ اس نالوں 69 حصے زیادہ گرم، اُدھے وچ سونے چاندی نو گرم کیتا ویسے۔ حضور دے کولوں 2 عورتاں آئیاں، انہوں نے سونے دے کنگن پائے ہوئے، سونے دے کنگن ہن بھی استعمال کر دیا نا عورتاں۔ حضور فرمایا کیا تساں پسند کر دیا ہو کہ تھانوں اگ دے کنگن پہنائے وجے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انہاں کنگنا دی زکات نہ دیتی گئی تو قیامت والے دیہاڑے تھانوں اگ دے کنگن پہنائے ویسے۔ قرآن نے فرمایا کہ لوگ سونا چاندی خزانہ کر کے رکھ دے اور اُدھی زکات نہیں ادا کر دے، اسے سونے چاندی نو گرم کر کے ڈنب دیتے ویسے، اور پھر یقیناً گرم لگ سی تے بندہ نسنے دی کوشش کر سی۔ اللہ تعالیٰ دی طرف ارشاد ہو سی فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، ہن نستے کیوں ہو اس مال تو؟ یہ تھوڑے ہی مال ہے، مزہ چکھو اس مال دا جس نو تسی خزانہ کر کے رکھیا تو دی زکات نہیں ادا کی۔ برادران اسلام، اسلام دا اہم ترین چیز ہے زکات دا ادا کرنا، اور اللہ کریم کو دعا منگی کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو اس حکم دوتے پورا اترنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس تو پہلے کہ تھوڑی روح تھوڑی گردن وچ پہنچ ونے، حلق وچ پہنچ ونے، اور تسی اس ویلے آکھو کہ میرا اتنا مال مسجد نو دے دینا، میرا اتنا مال مدرسے نو دے دینا، اتنا مال یتیمہ مسکینن دے دینا، حضور فرمایا ہون تیرے آکھن دا فائدہ کو نہیں ہونا، ہون تا اے تیرا مال دوجیاں لوگاں دا ہو چکا ہے، تیرے وارثاں دا ہو چکا ہے، تیرا تے مال رہا ہی نہیں، تو تا اس ویلے اس نو خرچ کرنا آئی جس ویلے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، تیری صحت ہے، ہون تیری روح گلی وچ آ گئی ہے، تو ہون سخاوت کرنا پہ۔ حضور نے فرمایا ہون نہیں، ہون تیرا یہ مال رہا ہی نہیں، ہون تا تیرے وارثاں دا یہ مال ہو گیا۔ اس واسطے اپنی زکات اللہ کریم سانو صحیح پورا حساب کر کے ادا کرنے دی توفیق عطا فرما۔ جیویں نماز فرض ہے انجے ہی زکات فرض ہے، اور اسی تے سمجھنے آنا میں بڑا مال کٹھا کیتا ہویا۔ قرآن کریم دی آیت وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگ سمجھ دیں بھئی یہ جڑا مال ہے نا یہ ساڈے واسطے خیر ہے، حالانکہ یہ وہ مال ہے جڑا تھوڑا قیامت والے دیہاڑے تھوڑے گلے دا ہار توق بنایا ویسی، سیطوقون تو وہ توق بنایا ویسی۔ اور حضور نے ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا کہ اس سے مال نو قیامت والے دیہاڑے اللہ تبارک و تعالی کالے سپ دی شکل دے دے سن، کالے سپ دی شکل دے دے سن، اور او سپ بندے دی گردن دا توق بن جاسی، ہار بن جاسی، اور پھر حضور فرمایا او سپ بندے دے منہ نو چیز سی، او دے منہ نو چیز سی، تے نال نال یہ آواز دے رہے اسی آنا مالو کا آنا کنزو کا، میرے تو نستا کیوں ہے، میں تیرے ہی مال ہاں، میں تیرے ہی خزانہ، میرے تو دستا کیوں۔ اس واسطے برادران اسلام اللہ کریم اسانو اپنے مال نو بھی پاکیزہ کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں کوئی بندہ آئی بڑا غریب، سالبہ دا نہ آئی، حضور کو لایا، حضور میں بڑا غریب ہاں دعا فرماؤ، اللہ دے نبی دعا فرمائی، اللہ دے رزق کی برکت دے دیتی، اس کو بڑیوں دی بکریاں ہو گئی، اجڑ ہو گئے۔ پہلے مدینے وچ رہندا ہے، غریب ہے، نماز بھی پڑھدا رہندا ہے، بکریاں اتنے زیادہ ہو گئیاں بھئی شہر اس نانیاں باہر لے گیا بکری، اس ویلے باہر گیا تو نمازیں ہی رہ گئی، جمعے ہی رہ گئے، عیدیں ہی رہ گئی۔ حضور نے صحابہ نو بھیجیا کہ جاؤ زکات لے آؤ دے کول، صحابہ کرام گئے تے اس زکات نہ دیتی،
جس ویلے زکات نہ دیتی، بعد وچ پریشان ہویا کہ میں زکات نہیں دیتی، حضور دی بارگاہ وچ آیا، زکات پیش بھی کیتی، اللہ دے نبی قبول ہی نہیں فرمائی۔ وہ وقت نہ آونجے کہ اللہ دا رسول پھر قبول ہی نہ فرما۔ اس واسطے اس تو پہلے اپنے مال دی زکات ضرور ادا کر۔ زکات فرض ہے، میں عرض کردہ پیا، لازمی ادا کرنی ہے۔ اپنے مال دا حساب کر کے ضرور سالانہ زکات ادا کیتی کرو، اور اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں تو، اور یہ یاد رکھو جتنے زکات جتنے سالاں دی نہیں ادا کیتی، پچھلی ساری ادا کرنی پوندی، ساری ادا کرنی ہے، کیونکہ فرض ہے۔ جس طرح نماز قضا ہو جاوے تے ادھی ادائیگی بعد ہی ضروری ہوندی، اسی طرح زکات دی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ لیکن اسی لوگ، بعض لوگ اسی تسبیح بھی پڑھ دیا، نماز بھی پڑھ دیا، لیکن زکات دے مسئلے وچ اسی کوتاہی اور سستی کر دیا، زکات نہ ادا کر دیا۔ اللہ کریم اساں سارے نو زکات ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرماؤ کہ کتنی سخت حضور نے وعیدہ فرمائیاں، کہ قرآن نے اس تو بڑی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن نے آکھا جنہاں زکات نہیں دیتی، اسے سونے چاندی نو، اسے مال نو گرم کر کے بندے دے چہرے نو، بندے دے پہلوؤں نو، کانڈ نو ڈنب دیتے ویسے، اور حکم ہو سی کہ انہاں دا مزہ چکھو جس کو تسی خزانہ کر کے رکھتے۔ تو میری انہاں ساری گزارشات دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی آپس وچ اگر ایک دوجے نال محبت کر دیا، پیار کر دیا، تو پھر اسی ایک دوجے دی اصلاح کیتی کریے۔ آپ بھی دین دوتے عمل کرنے کی کوشش کیتا کریے، اپنے گھر والوں بھی دین دسیا کریے۔ اڈے گھر میں سونا چاندی یقیناً موجود ہوتا ہے، ادو تے زکات لازم ہوتی ہے۔ وہ گھر میں پیا ہوا ہوتا ہے، ادو تے زکات لازم ہوتی ہے، لیکن اسی زکات نہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن آکھدا ہے کہ اگر میرے نا تے تسی مال خرچ کر سو، فرمایا میں ایک دے بدلے وچ دا دے سو۔ قرآن تے ایمان ہونا چاہیے، اس تو سچی وڈی کتاب بھی کوئی نہیں۔ فرمایا ایک دے سو تے میں رب دا دے سا، پھر فرمایا ایک دے سو تے میں 700 دے سا، پھر فرمایا میں بغیر حساب دے سا۔ یہ قرآن دا ارشاد ہے جنہیں میں تم ترجمہ سنانا پیا۔ اللہ فرمایا میرے نا تے، فرمایا تسی جڑا میں نے دینا ہے نا میرے نا تے خرچ کر دیں، وہ تسی میں نے قرضہ دے رہے ہو، قرضہ۔ قرآن نے کئی دفعہ کئی جگہ دیتے، قرآن جو من یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا جیڑا اللہ نو قرض حسنا دیتا ہے، تو جس نو قرض حسنا دیتا ونجے تے بندہ چنگا ہوئے نا، تو او بہتر طریقے نال ادا بھی کردا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے دا دینا ہے اٹھ، ادارہ حضور نے اٹھ دینا ہے۔ وہ بندہ آیا نا تو اس بڑی سختی نال منگیا، صحابہ نو بڑا غصہ آیا کہ اس نے گل کرنے دی بھی تمیز نہیں۔ صحابہ ارادہ کیتا بھی اس نے سبق سکھان دیا، بھئی این حضور دے سامنے گل نہیں کرنی، لیکن اللہ دے نبی فرمایا ٹھہر جاؤ، اس نے کچھ نہ، جس قرضہ لینا ہوندے اس نے گل کرنے دا اختیار ہوندے، حضور فرمایا۔ اللہ دے نبی فرمایا بھئی جیڑا اسا اس نے اٹھ دینا ہے نا اس نے اٹھ دے دیو۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑا جس عمر دا اٹھ اسا اس نے دینا ہے نا اس نالو چنگے اٹھ موجود نے، او اٹھ کوئی نہیں، اس دی عمر والا اٹھ کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی فرمایا چنگا ہی دے دو، اس اٹھ نالو چنگا اس نو دے دو۔ جس ویلے سرکار نے وہ اٹھ دیتا نا چنگا اس نو، وہ اتنا خوش ہویا کہ جڑا پہلے بندہ سختی نال گل کردا پیا نا حضور نو دعاواں دینیاں شروع کر دی۔ اللہ دے نبی فرمایا چنگا بندہ تھوڑے وچوں اچھے اخلاق والا بندہ او ہوندا ہے جڑا قرضہ بہتر انداز وچ ادا کردا ہے۔ ہن تو بندے قرضہ لین تے دیندے نہیں نا واپس، اسی واسطے دیندے ہی کوئی نہیں قرضہ، لیکن تعلیم ساری دین دی تعلیم ہے کہ قرضہ اچھی طریقے نال ادا کرنا چاہیے۔ تو میں آج یہ کردا پیا جس ویلے اساں کسے اچھے بندے نو قرضہ دینے ہاں او خوبصورت انداز وچ بہتر کر کے ادا کر دے۔ اللہ دے نبی نے جس طرح بہتر عطا فرما دیتا، تو جیڑا رب نو قرضہ دے سی میرا رب اس نو پھر کتنا عطا فرما سی۔ جیڑا ساری قدرتاں دا مالک ہے، صرف اپنے دل نو سمجھانے والی گل ہے، اگر دل ساڈا سمجھ گیا
کہ میرے رب مینوں لکھ دیتا تے وہ میں 2500 آدھا پہ میں دے دیواں، اور پھر وہ تک کرم ہے کہ فرمایا 2500 دے سو تو میں کئی گنا پھر زیادہ بھی عطا فرما سو۔ صرف دل نو سمجھانے والی گل ہے۔ اس واسطے اگر گھراں وچ سونا چاندی موجود ہے، تھوڑے کول تسی فصلاں چاہتے ہو، تھوڑے کول اناج موجود ہوندا ہے، او دا عشر ہوندا ہے، او دا 20واں حصہ ہوندا ہے، اسی طرح پیسیاں دا سونے چاندی دی زکات ہوندی ہے۔ اللہ کریم سانو ان احکامات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈا ایمان مضبوط فرماوے۔ ظاہراً مشکل لگتا ہے کہ میں ₹1,00,000 دے رہا، اللہ تعالیٰ جنہوں نے توفیق دیندا۔ آج بھی میرے کو 2 سنگیاں نے، ایک ساتھی نے 1,15,000 پیش کیتا، دوسرے ساتھی نے بھی ₹1,00,000 پیش کیتا۔ انہوں نے اپنا عشر طور دیتے عشر کٹ کے دعواں کٹ کے انہوں نے مدرسے میں پیش کیتا۔ تو اگر وہ جتنی راحت جتنی خوشی انسان اس ویلے نصیب ہوندی نا، جس ویلے بندہ اللہ دے نام تے پورا خرچ کرتا ہے نا تے بندہ دیندا ہے، جیڑی قلبی راحت نصیب ہوندی ہے نا، انہوں لفظاں وچ بیان نہیں کیتا جا سکتا، صرف بندہ محسوس ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے کہ میرا مولا تو مینوں دینے والا وچوں بنایا، منگن والیاں وچوں نہیں بنایا، تو مینوں دینے والا وچوں بنایا۔ بندے دا دل خوش ہوندا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے اپنے اس ارشاد تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔